میاں صاحب میں سوال اس ایک اور اینگل سے کرتا ہوں. کل بلکہ میاں شاہد صاحب نے سٹوری دی اور آج اس کی وہ یعنی ونڈیکیٹ بھی ہو گئی کہ جی مذاکرات شروع ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت کے. ایک طرف یہ معاملہ، ایک طرف یہ بیان آپ نے فیصل وابڈا صاحب کا سنا، ساتھ ہی وزیر دفاع کا بیان آیا کہ جی عمران خان صاحب کا جو ہے وہ امکان ہے کہ فوجی عدالت میں ہوگا. سوال میرا آپ سے منیب بھائی یہ ہے، یہ فرمائیے کہ حکومت کے پاس کچھ ایسا ہے اس پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ ٹیر لیڈرشپ جا رہی ہے اس کو آفر کرنے کے لیے حکومت از امپاورڈ ٹو گیو اینی تھنگ اینڈ اینی ریلیف ٹو پی ٹی آئی؟ منیب بھائی. بہت شکریہ قائد صاحب. میرا نہیں خیال قائد صاحب کہ اس وقت حکومت کے پاس کچھ بھی ایسا ہے، اور کچھ ایسا ہونے کا سوال بھی بعد میں پیدا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کی ولنگنس ہوتی ہے یا آپ مجبور ہوتے ہیں اور حالات ایسا پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جانا پڑتا ہے کہ بہرحال ہمیں کچھ نہ کچھ کنسیڈ کرنا پڑے گا یا دینا پڑے گا. اس پوزیشن میں حکومت بالکل بھی نہیں ہے. وہ تو ایک قسم کا احسان کر رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ انگیج کر کے، اور وہ تاثر یہ دے رہے ہیں، پلس جو پری کنڈیشنز تحریک انصاف کی جانب سے رکھی گئی ہیں ان کو بھی نان سٹارٹر گردان رہی ہے حکومت. تو مجھے کوئی بڑی امیدیں نہیں وابستہ رکھنی چاہیے، یا ہم سب کو بھی ان ڈائلاگ سے جن کے اندر مجھے لگتا ہے بڑے کوئی فروغی قسم کے معاملات شاید آئیں. جو امپورٹنٹ یا میک اور بریک والی سچویشن ہے وہ تو شاید مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی اس کے اندر سے نکلے، انلیس کہ اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہو رہی ہوتی، کوئی بیک ڈور ایسا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کو کہا گیا ہوتا تھا کہ آپ بیٹھ کر بات کریں. وہ چیز ابھی تک موجود نہیں ہے ود جنرل فیاض حمید اینڈ ایوری تھنگ گوئنگ آن، ان کا سارا معاملہ. تو اس وقت تو کوئی سنجیدگی مجھے نظر نہیں آتی اس قسم کے ڈائلاگ کے اندر جو اب ہو رہے ہیں. اچھا میاں صاحب میں ایک سوال کرتا ہوں. بھائی ایک خبر یہ ہے کہ لیفٹننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید جو ہیں وہ مبینہ طور پر ابھی تک جو سامنے آیا ہے جو ان پر الزام ہے وہ ماسٹر مائنڈ نظر آ رہے ہیں 9 مئی کے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہا گیا کہ ماں پر جو ہے ان سے تفتیش جاری ہے. اور جو خبر دے رہے ہیں ذرائع وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس نے ایک زمان پارک میں ایک جو ہے ویڈیو بیان بھی دیا تھا، تو اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اور جب وہ گرفتار ہوئے تو اس دوران یہ ایک پلاننگ بنی تھی جو 9 مئی کی ہوئی تھی. آپ نے بھی دیکھا کہ ایسی ایسی تنصیبات پر جو حملے ہوئے جہاں پر کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے جو تفتیش کا عمل اب شروع ہونے والا ہے اس میں بانی پی ٹی آئی باقاعدہ طور پر اسی طرح سامنے تفتیش ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو اس میں جو سلسلہ شروع ہوا ہے فیاض حمید صاحب کے حوالے سے، اگر آپ پریس ریلیز کا جائزہ لیں تو اس پریس ریلیز کے جو مدرجات سامنے آئے ہیں ان میں جو خاص طور پہ اردو میں ہے، جو اس کا جو پہلا پارٹ ہے اس کے اندر تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ایسی نہیں ہیں جن کے اوپر آپ کہہ سکیں کہ کوئی بہت بڑا طوفان ہے. لیکن جو لیٹر پارٹ ہے جس کے اندر تفتیش ہے، جتنے بھی پرتشدد قسم کے واقعات ہوئے ہیں ان کے حوالے سے، تو وہاں ایک سیریسنس نظر آتی ہے. انفیکٹ جو دباؤ ہے وہ بھی انہی چیزوں کے اوپر ہے. اب فیاض حمید صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کیا کیا، میرے خیال میں وہ چیز انڈر انویسٹیگیشن ہے. جو ڈیورنگ ٹینیور انہوں نے کیا اس کے اوپر چارج شیٹ فریم ہو چکی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں جو کہ اس چارج سے بھی زیادہ شاید آگے جائیں گی، اور وہی شاید کنیکٹ کریں گی فیاض حمید صاحب کو عمران خان صاحب کے ساتھ. یہ کلیم کیا جا رہا ہے. اب اس کا ایویڈنس سامنے تو نہیں ہے بیکاز یہ ایک ٹرائل ہے which is behind closed doors، یا ایک پروسیڈنگ ہے which is behind closed doors. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آگے چل کر یہ صرف وقت بتائے گا. اچھا میں ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں. ظاہر ہے یہ اس میں یہ تو ہے نا کہ آپ چونکہ قانون دان بھی ہیں، اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے فیاض حمید صاحب کو تو وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو بھی تو جب لے کے آئیں گے تو تب تو میرے خیال میں یہ معاملات کھل جائیں گے. میرا سوال آپ سے ایک اسٹریٹجک سوال ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ضمیر جنبد نہ جنبد گل محمد. وہاں پہ جو دوسری طرف شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم تو جا رہے ہیں 14 تاریخ کو دوبارہ یہ جو ہے احتجاج والا معاملہ. دوسری طرف جو علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ جی ہم تو سول نافرمانی پہ جائیں. تو آپ کو لگتا نہیں وہ ہر ہیلا حکومت کا جو خان صاحب میں لچک پیدا کرنا یا ان کا جو کورس ہے اس کو بدلنا وہ ناکام ہوتا نظر آتا ہے ہمیں؟ جی دیکھیے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ اگر ان کے طرف سے دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں،
ہم اور کیا کر سکتے ہیں، ہم نے یہی کرنا ہے. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو جو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے وہ اس سے صرف عمران خان صاحب کے مسائل مزید بڑھیں گے. اور جو معاملہ ہے سول نافرمانی کی کال اور یہ سب کچھ، اس سے تو مہر ثبت ہوتی ہے اس تمام تر صورتحال میں جس کے اوپر یہ اب ایک بیانیہ اس کو گورنمنٹ بھی بنائے گی کہ جی، اور وہ بنا رہی ہے کہ ان کے لیے ان کے لیڈر یا ان کی سیاست پاکستان کی معاشی صحت یا معاشی ہیلتھ جو اس کی ہے، اکنامک ہیلتھ، اس سے زیادہ قیمتی ہے. بہرحال اگر ترسیلات میں کمی واقعہ کروا سکتی ہے تحریک انصاف، تو اس سے نہ شہباز شریف صاحب کی گھر میں 2 روٹیاں کم پکیں گی، وہ تو ملک کا نقصان ہوگا. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہے تو وہ کر لے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے مزید الجھنیں اور پریشانیاں بڑھیں گی، کیونکہ قاضی صاحب کوئی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی شخصیت اس وقت زیادہ پر اثر ہوتی ہے جب اس کے پاس کوئی لیوریج ہو. عمران خان صاحب کے پاس اس وقت کوئی لیوریج نہیں ہے، وہ کچھ ایسا نہیں رکھتے. باقی تو کہنے کی باتیں ہیں، میں کہوں کہ سارے حکم کے ایک میرے پاس ہیں، سارے کارڈ میرے پاس ہیں، تو اب خود دل کے خوش رکھنے کو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں. لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو سارے اکے بھی پٹ گئے، سارے اسٹریٹجیز بھی پٹ گئیں. اب حکومت اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے زور پر ہے اور طاقت میں بھی ہے. تحریک انصاف تمام تر مقبولیت کے باوجود وہ لیوریج حاصل نہیں کر پائی، جو ان کے پاس اگر ہوتا تو وہ مجبور کرتی ہے حکومت کو، یہاں تک کہ اسٹیبلشمنٹ کو، کہ وہ ان کی بات مانے. اس وقت بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے. اس سے عمران خان صاحب کیسے نکل پائیں گے؟ اور یہ فیض حمید صاحب والا معاملہ اگر جیسا کلیم کیا جا رہا ہے ایسا ہی پین آؤٹ کرتا ہے، پھر تو بہت سے مسائل جنم لے سکتے ہیں. نہیں، لیکن ایک منیر صاحب جو ذرائع ہیں وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں فیض حمید صاحب کے حوالے سے کہ جو فیض حمید تھے وہ جب ریٹائر نہیں ہوئے تھے اس وقت سے ہی سیاستدانوں کے ساتھ لنک میں تھے، اور جو ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی یا استعفیٰ ہوا وہ بھی سیاستدانوں کے ہی سر مل کر جو ہے وہ ہوا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ 50 سے زائد سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں تھے. اور فیض حمید نے جو ریٹائرمنٹ لی اس کے بعد ایک نیٹ ورک بنایا اور اسی نیٹ ورک کے ساتھ وہ کام کیا، اور اسی نیٹ ورک کو جو ہے پکڑا گیا. اس میں ہی جو ہے کچھ حاضر سروس اور کچھ ریٹائرڈ آفیسر جو تھے اس میں شامل تھے. تو سر اتنا بڑا نیٹ ورک، اور اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کے ساتھ لنک یہ سارا معاملہ کر رہا ہے، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں یا فوجی تحویل میں ٹرائل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ اگر تو جیسے میں دوبارہ عرض کروں گا، اگر تو فیض حمید صاحب کا معاملہ، یہ جتنے بھی معاملات ہیں جو ان کے ڈیورنگ سرفس انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی ہے، سیاسی سرگرمیوں میں وہ ملوث رہے ہیں، اس کے اندر ابھی میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ نومبر 2022، مئی 2022 اور 9 مئی 2023 یہ کچھ ایسے ماہ ہیں اور ان کی ایسی کچھ واقعات ہیں جن کے اندر فیض حمید صاحب کا ڈائریکٹ لنک بتایا جاتا ہے. میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے چند میرے سورسز سے یہ بات کنفرم ہو رہی ہے، لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ اس کا ایویڈنس میرے سامنے نہیں ہے، کہ فیض حمید صاحب کو بہت کچھ بتایا بھی گیا اور فیض حمید صاحب بہت ساری باتیں کنسیڈ بھی کر چکے ہیں. فیض حمید صاحب یہ مانتے ہیں کہ ان کا عمران خان صاحب سے ایک ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا. فیض حمید صاحب مانتے ہیں کہ انہوں نے آج کی فوجی قیادت کے حوالے سے فوج کے اندر وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد، خاص طور پر جب وہ آرمی چیف نہ بن سکے تو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جو حرکتیں انہوں نے کی اور جو باتیں انہوں نے کی، اس کی وجہ سے ان کو پہلے کئی دفعہ وارن بھی کیا گیا تھا. اور اسینشلی ان میں جو موٹی بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن ان میں ایک بات ایسی تھی کہ جنرل فیض حمید صاحب اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جگہ جگہ یہ کہتے نظر آئے کہ جو آج کی فوجی قیادت ہے جی، یہ تو ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں، یہ تو اکیلے کھڑے ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ بار بار وہ یہ کہتے رہے اور بار بار وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ عمران خان صاحب کے ماننا یہ ہے کہ یہ وہ تمام چیزیں عمران خان صاحب کے بہشت پر کر رہے تھے. اور جو 9 مئی 2023 تھا وہ ایک میوٹنی اور انٹرنل کو کی ایفرٹ تھی جس میں فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب ہینڈ ان گلو تھے. یہ کلیم ہے اور یہی مدعا ہے جس کے گرد ہر چیز گھوم رہی ہے. نومبر 2022 کے واقعات بھی اسی کے گرد گھوم رہے ہیں جب انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے وقت جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا.
25 مئی 2022 کے احتجاج کے اندر بھی بتایا جاتا ہے کہ فیض حمید صاحب کے تانے بانے اور لنکس موجود تھے، بڑے واضح طریقے سے. اب ناؤ دا کوسچن از کہ یہ کیسے تھا. 25 مئی 2022 کو تو فیض حمید صاحب اس وقت آفس میں تھے، وہ اس وقت غالباً اس وقت تک وہ کور کمانڈر پشاور تھے، اور بعد میں پھر انہیں کور کمانڈر بھاولپور تعینات کیا گیا. تو یہ تمام باتیں ہوئی، تمام معاملات چلے.